میں کون ہوں؟ میں قرآن ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے اتارا ہے۔ ہاں، صرف اور صرف تمہارے لیے، تاکہ میں تمہیں راستہ دکھا سکوں، تاکہ میں تمہیں اس اندھیرے سے نکال سکوں، اس کالی رات سے، اس پریشانی سے نکال سکوں جس میں تم بھٹک رہے ہو، لیکن تم میری طرف آتے ہی نہیں ہو۔ لیکن آپ لوگ میری طرف آتے ہی نہیں ہو۔ میں ایسی چیز نہیں، میں کوئی ایسا کپڑا نہیں جس کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا جائے یا صرف جب پریشانی آئے تب اس کو کھول لیا جائے۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب ہوں، میں تمہاری ہر پریشانی کی دوا ہوں، میں تمہارے ہر درد کا علاج ہوں۔ پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہو، دنیا میں اتنے زیادہ غافل ہو گئے ہو دنیا میں لگ کے کہ مجھے بھول گئے ہو۔ دنیا ایک برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک دن مٹ جائے گی۔ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا یہ سب کچھ ایک دن مٹ جانے والا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ میرا کلام ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ تمہارے ہر درد کا سوال، ہر درد کا علاج میں ہی ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھے چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہو، جبکہ سب کچھ ایک دن مٹ جانے والا ہے۔ لیکن میں اور میرا کلام، میں باقی رہوں گا، میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا۔ میں قرآن ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں ہر بات معلوم ہے کہ تم کتنا بے چین رہتا ہو، تمہارا دل کتنا بے چین رہتا ہے، تمہارا دل تمہیں کتنا بے سکون کرتا ہے، دنیا کی باتیں تمہیں کتنا پریشان کرتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھے نہیں کھولتے، مجھے نہیں دیکھتے، اور میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے انتظار میں رہتا ہوں کہ اب آپ مجھے ہاتھوں میں لوگے، کب مجھے پڑھو گے، کب مجھے کھول کے دیکھو گے، کب آپ میرے ساتھ بیٹھو گے۔ آپ مجھے سمجھو، مجھے کھولو۔ میں کوئی ایک بیکار کتاب نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ کس لیے؟ آپ کو راہ دکھانے کے لیے۔ میں صرف آپ کی راہ میں اجالا لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں صرف اور صرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہاری رحمت کے لیے۔ میں تمہاری آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کی وجہ بھی جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے اور ابھی کیا ہے۔ میں کیونکہ قرآن ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو کس چیز کا سہارا چاہیے۔ آپ لیکن مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، مجھے کھولتے ہی نہیں، لیکن آپ کو صرف اور صرف ایک بات کا سہارا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میں ہوں۔ تم ساری دنیا سے امید لگاتے ہو، ساری دنیا سے امید لگاتے ہو، انسانوں سے چاہتے ہو کہ وہ تمہاری پریشانی سمجھے، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ ایک بار مجھے کھول کر دیکھو گے تو کیا تم نے کبھی مجھ سے بات کی، مجھ سے دل لگانے کی کوشش کی؟ میں ہر اس درد کی دوا ہوں جو درد آپ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، جس درد کے بارے میں آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہا۔ میں تمہیں وہ سکون دے سکتا ہوں جسے تم سالوں سے ڈھونڈ رہے ہو، جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ اسے کھول کے نہیں دیکھتے، اور آپ ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ہاتھ نہیں لگتی، آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ شہرت ہے، کیونکہ آپ آج کی زندگی میں صرف شہرت پانا چاہتے ہیں۔ آپ کس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ شہرت، کبھی محبت، کبھی پیسہ، کبھی اور کچھ چیزیں، لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا
آپ بھاگتے رہتے ہو لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، تو پھر آپ بہت زیادہ ٹوٹ کر روتے ہو، آپ بہت زیادہ ٹوٹ کر روتے ہو، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں آپ کی چیخ کو سنتا ہوں، میں آپ کی پکار سنتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ مجھے نہیں سنتے اور آپ بھاگتے رہتے ہیں، جبکہ میرا آپ سے صرف ایک ہی کہنا ہے، آپ میری طرف واپس لوٹ آؤ، آپ میری طرف واپس لوٹ آؤ، کیونکہ میں قرآن ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت کیا ہوتی ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ درد میں کیسے مسکرایا جاتا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ کا دروازہ کتنا بلند ہے، کتنا سچا ہے، اور اللہ کی کسی بات میں کوئی فریب نہیں ہوتا، اور اللہ کے دروازے اتنے سچے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بند نہیں ہوتے، اور میں قرآن ہوں تو میں تمہیں وہی بنانا چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، تو اس لیے آپ کو مجھے کھولنا چاہیے۔ آپ یہ سوچتے ہو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اللہ بے حد غفور الرحیم ہے۔ میں ہر اس آیت میں چھپا ہوں جس میں اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، جس میں اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اللہ سے مانگو تو صحیح، مجھے پڑھا کرو، مجھے پڑھتے کیوں نہیں، میں تمہیں ان اندھیروں سے نکال سکتا ہوں، میں تمہیں ان اندھیروں سے نکال سکتا ہوں۔ ایک دن سب کچھ چلا جائے گا، آپ کے سارے رشتے، آپ کا مقام، لیکن میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ آخری جگہ تک، آخری سفر تک رہوں گا، میں تمہارے ساتھ قبر تک جاؤں گا۔ کہاں تک جاؤں گا؟ قبر تک جاؤں گا۔ میں وہی ہوں جو تمہاری گواہی دوں گا، میں وہی ہوں۔ اے اللہ، میں اللہ سے سفارش کروں گا، اے اللہ میں وہی ہوں جس نے مجھے پڑھا تھا، میں وہی ہوں جس نے مجھے پڑھا تھا۔ کیا تم اتنے غافل ہو گئے ہو کہ تمہیں میری ضرورت نہیں محسوس ہوتی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا کی ہر پریشانی کا حل میرے پاس ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم یہ بات کہ ہر پریشانی کا سبب، ہر پریشانی کا حل میرے پاس ہے؟ تم جس سکون کی تلاش میں ہو وہ سکون میرے پنوں میں چھپا ہوا ہے، میں تمہیں اللہ سے جوڑ سکتا ہوں۔ ایک بار آپ مجھے کھول کر تو دیکھو، میں وہ راستہ ہوں جس کا راستہ سیدھا اور سیدھا صرف اور صرف جنت کی طرف جاتا ہے، پھر بھی آپ دنیا کی گلیوں میں بھٹک رہے ہو، پھر بھی آپ دنیا کی گلیوں میں بھٹکتے رہتے ہو۔ میں قرآن ہوں، میں ہر لمحہ ایک ہی بات کہتا ہوں، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ اور میں قرآن ہوں، آج میں رو رہا ہوں صرف کس لیے؟ کیونکہ آپ لوگ مجھ سے دور جا چکے ہو۔ میں آپ کے سامنے خاموش ہوں، میں اسی آس میں رہتا ہوں کہ کوئی مجھے کھولے، مجھے دیکھے، مجھے پڑھے، لیکن آپ مجھے نظر انداز کر کے آگے چلے جا رہے ہو، کسی اور دنیا میں ہو رہے ہو۔ جب آپ دنیا کی طرف، کسی گناہ کی طرف بڑھتے ہو تو میرا دل بہت کانپتا ہے۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہو، حرام کام کرتے ہو، بے گناہ کو سزا دیتے ہو، کسی کا دل توڑتے ہو، تو اس وقت مجھے غصہ آتا ہے، میں چیختا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی آپ کو میری آیت سنا، اور میں بار بار یہی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی آپ کو میری آیت سنا دے، آپ کو میری یاد دلا دے کہ میں کیا ہوں۔ میں قرآن ہوں، اور میں ہر اس لمحے ٹوٹتا ہوں جب آپ میرے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ میری طرف لوٹ کر کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ اتنے اکیلے ہو گئے ہو کہ آپ کو اپنے بنانے والے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی؟ دیکھو، آپ کا رب آپ کو مجھ سے جوڑنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ
میرے ہر لفظ میں، میرے ہر الفاظ میں اپنے لیے کوئی رحمت تلاش کرو، تاکہ جب آپ پریشان ہوں، جب آپ ٹوٹے ہوتے ہوں، میں آپ ہی کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ انسانوں کے کندھوں پر سر رکھ کے روتے ہو، لیکن کیا آپ نے اس پریشانی میں مجھے کھول کر دیکھا؟ آپ کو معلوم ہے جبکہ کہ میری ہر صورت میں آپ کے آنسوؤں کے جواب چھپے ہوتے ہیں، کیونکہ میں قرآن ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے پڑھو۔ آپ غلط ہوتے ہو، آپ ظالموں کا ساتھ دیتے ہو، آپ نیکی سے ڈرتے ہو، اور پھر جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہو کہاں ہے اللہ؟ لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی مجھے کھول کر دیکھا کہ میں آپ کے سامنے ہوں؟ آپ نے مجھے کھول کر ہی نہیں دیکھا۔ آپ مجھے کھول کر دیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور میں آج بھی اسی امید میں ہوں کہ آپ مجھے کھول کر دیکھو اور مجھے اپناؤ گے، اور میں اس ماں کی طرح ہوں جو ہر روز اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے کہ جب آپ بھٹکتے ہو، جب آپ گرتے ہو تو پھر واپس ماں کی طرف ہی آتے ہو، اور ٹھیک اسی طرح کہ آپ مجھے یہی انتظار ہے کہ واپس میری طرف پلٹو، اور میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جو دنیا نے آپ سے سب کچھ چھین لیا۔ میں آپ کو وہ سب کچھ دلا سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، وہ روشنی دکھا سکتا ہوں جو ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ تمہاری تنہائی کی ہر رات، تمہارے گناہوں کا ہر بوجھ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں کوئی اجنبی نہیں، میں تمہارا آئینہ ہوں، تمہاری روح کی زبان ہوں۔ جب تم مجھے پڑھتے ہو تمہاری روح کھل اٹھتی ہے، جب تم چھوتے ہو تو تمہارے گناہ کم ہونے لگتے ہیں۔ میں قرآن ہوں، اور میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پھر سے پالو، اور تم اپنے ہر ڈر، ہر شکایت مجھ سے کرو۔ تم اپنا ہر ڈر، اپنی ہر شکایت مجھ سے کرو۔ کیا تم نہیں جانتے میں وہی ہوں، میں وہی ہوں جس کو حضرت یوسف کا قصہ سنایا تھا تاکہ تم محبت میں سچائی سیکھو۔ میں وہی ہوں جس میں حضرت موسیٰ کی قوم کی غلطیاں بھی درج ہیں تاکہ تم ان سے سیکھ لے سکو۔ میں وہی ہوں جس میں اللہ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کیوں ڈرتے ہو، کیوں مجھ سے بھاگتے ہو، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ میں آپ کو بچانے آیا ہوں، کیونکہ میں آخری کتاب ہوں، کیونکہ میں اللہ کی ایک ایسی خاص کتاب ہوں جس کے ذریعے آپ کو ہر راستے سے، ہر غلط راستے سے بچایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بار بار بلاتا ہوں، میں آپ کو بار بار بلا رہا ہوں، اور آخری وقت تک آپ کو بلاتا رہوں گا۔ آپ خود کو کیوں برباد کرتے ہو، خود کو برائی کی طرف کیوں لیے جا رہے ہو، جبکہ میں آپ کو بچانے کے لیے ہی یہاں پر ہوں۔ آپ جس مہلت میں جی رہے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن آپ کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اور اس روز کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ میں بار بار کہتا رہا اور آپ نے میری نہیں سنی، آپ نے میری نہیں سنی۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کیا بنا حساب کتاب کے زندگی کٹ جائے گی؟ جبکہ مجھے پتا ہے، مجھے دکھ رہا ہے، آپ کے دلوں کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے، آپ کے دل ذکر سے خالی ہیں، آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے، آپ کے دل جھوٹ مذاق میں ڈوبے ہیں، آپ کی زبان جھوٹ اور مذاق میں ڈوبی ہے، جبکہ آپ کے دل ذکر سے بالکل خالی ہے، دل ذکر سے بالکل خالی ہے۔ اور میں قرآن ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں ابھی بھی وہی ہوں، کیونکہ
میں زندگی اور موت کے بیچ آپ کو راہ دکھانے کے لیے ہوں۔ اور میں کون ہوں؟ میں قرآن ہوں، اور میں تمہارے ہر گرنے پر آیتیں ہیں، لیکن آپ انہیں مٹی سمجھ رہے ہو اور ان پر دھیان نہیں دے رہے ہو۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک دن آپ کا جسم، آپ کا پورا بدن مٹی میں جا ملے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ کی زبان کچھ بول نہیں پائے گی، کچھ تب کیا بولیں گے؟ صرف اور آپ کے اعمال بولیں گے۔ آپ کے ہاتھ آپ کی گواہی دیں گے، آپ کے پیر آپ کی گواہی دیں گے، آپ کے بارے میں بتائیں گے آپ کہاں کہاں گئے، آپ نے کیا کیا۔ اور اس ٹائم آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، صرف اور صرف میں ہوں گا، کیونکہ میں آپ کے آخری سفر تک کا ساتھی ہوں، اور صرف میں ہی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کیا اچھا کیا۔ تو اس لیے آپ مجھے بار بار پڑھو، مجھے کھولو، مجھ سے دین کا راستہ دیکھو، کیونکہ اگر آپ نہیں پڑھو گے تو پھر آپ اس منظر سے بہت ڈرو گے، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا، جس دن زمین کانپے گی، سورج بجھ جائے گا، اور لوگ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگیں گے، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں کام آئے گا۔ باپ اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کر سکتا، ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکتی، بھائی اپنی بہن کے کام نہیں آ سکے گا۔ صرف اور صرف ایک چیز ہے جو کام آ سکتی ہے، وہ قرآن ہے، اور اس روز ایک ہی بات پوچھی جائے گی، کیا آپ نے اپنے رب کے بارے میں پڑھا؟ آپ دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز سے ڈرتے ہو، دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز سے ڈرتے ہو، کورٹ ہو گیا، پولیس ہو گیا، کوئی اور پریشانی ہو گئی، دنیا میں تمام طرح کی پریشانیاں، ہر پریشانی سے آپ ڈرتے ہو، لیکن آپ اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے کیا؟ وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو ہر نیند، ہر سوچ، ہر ارادہ دیکھتا ہے۔ میں قرآن ہوں، اور میں اسی رب کی طرف سے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے، لیکن تم نے مجھے ابھی بھی الماری میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی بیکار کتاب۔ آپ مجھے صرف جنازوں میں پڑھتے ہو، روزوں میں پڑھتے ہو، تعویذ بنانے کے لیے میرا استعمال کرتے ہو، اسی لیے آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، آپ اپنے رب کی طرف لوٹ سکتے ہو، کیونکہ یہ انتظار ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جس روز یہ روح آپ کے جسم کو چھوڑ دے گی تو آپ کو وقت نہیں ملے گا، اور آپ کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، تو صرف اور صرف میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ تو ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے نور بن کر کھڑا ہو جاؤں، لیکن نور بن کر کب کھڑا ہوں گا؟ جب آپ میری طرف دھیان دو گے، مجھے پڑھو گے، مجھ پر غور و فکر کرو گے، میری ہر آیت کو دھیان سے پڑھو، کیونکہ اس کے ذریعے آپ جاگ جاؤ گے، آپ اپنے رب کی طرف صحیح سے پلٹ پاؤ گے، آپ اللہ کی روشنی کی طرف چل دو گے اگر آپ مجھ پر دھیان دو گے۔ لیکن آپ دنیا کے بارے میں سوچتے ہو، اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ کے بارے میں سوچو، اللہ کا قہر کتنا بڑا ہے، اللہ کا عذاب کتنا بڑا ہے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچ پاؤ گے؟ تو اس لیے میرا کہنا بار بار یہی ہے، آپ ابھی بھی اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ آپ جو راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آنے کا مطلب، قرآن کی طرف پلٹ کے آنے کا مطلب آپ جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہو۔ اور میں صرف اور صرف ایک کتاب نہیں، میں صرف اور صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ آپ کی آخرت کی زندگی کی روشنی ہوں۔ میں صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ میں ایک آواز ہوں، ایک ایسی آواز جو آپ کی روح سے آتی ہے۔ میں ہر اس اندھیرے کو مٹا سکتا ہوں جو آپ کے ہر اندھیرے کو مٹا سکتا ہے۔ میں آپ کو اچھائی کی طرف لے جا سکتا ہوں۔
میں آپ کو ہر اس اچھائی کی طرف لے جا سکتا ہوں جو آپ کو کبھی نہیں ملی۔ میں نے آپ سے کبھی منہ نہیں موڑا، کبھی آپ سے شکوہ نہیں کیا، آپ کے سامنے ایسے ہی رکھا رہتا ہوں، اور صرف اسی انتظار میں کہ شاید آپ آج میری طرف پلٹو، کیونکہ میں قرآن ہوں، میں محبت ہوں، میں رحمت ہوں، اور میں وہی سچائی ہوں جس سے آپ منہ پھیرتے ہو جب آپ رات کے سناٹوں میں اکیلے ہوتے ہو اور آپ روتے ہو۔ میں تب بھی وہیں ہوتا ہوں، آپ کے سامنے ہوتا ہوں، اور میری آیتیں آپ کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہیں یا مرہم رکھ سکتی تھیں، لیکن آپ مجھے کھولتے ہی نہیں۔ میں ہی آپ کی زندگی کا اصل ساتھی ہوں۔ آپ میری ایک کسی آیت کو دل سے سنو، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کتنا سکون ہے، میرے پڑھنے سے آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ میری آیت، میرا راستہ آپ کو دنیا کی بدگمانی سے بچا سکتا ہے، آپ کو جنت کی طرف موڑنے کے لیے میرا بہت اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے پڑھ کر جنت کما سکتے ہیں۔ آپ اپنے راستوں کو بدل لو، آپ میری طرف لوٹ آؤ، آپ مجھے پڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے گناہ کتنے بھی بڑے نہ کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ میری طرف پلٹ آؤ گے تو اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا، کیونکہ آپ کے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن ہاں، رب ایسا ہے کہ وہ کتنے بھی بڑا گناہ ہوں ان سب کو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور میں قرآن ہوں، میں ڈرانے نہیں بلکہ بچانے آیا ہوں، میں آپ کو بچانے آیا ہوں۔ میں نے حضرت نوح کے صبر کو پہچانا، میں نے حضرت نوح کے صبر کو پہچانا، محمد کی رحمت کو زمین پر اتارا۔ قرآن کی ہر لفظ، ہر آیت آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے ہے، آپ کو سنبھالنے کے لیے ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی میری طرف نہیں لوٹتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں لوٹتے ہیں، تو قرآن گواہی دے گا، صرف اور صرف اس دن قرآن گواہی دے گا، اور اس دن میری گواہی یعنی قرآن کی گواہی ہی طے کرے گی کہ آپ کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں، کیونکہ اس دن نہ باپ بیٹے کا ساتھ دے گا، نہ ماں بیٹی کا دے گی، نہ بھائی بہن کا ساتھ دے گا۔ اس لیے آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ قرآن کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے۔ آپ ایک بار میری طرف پلٹ کر تو دیکھو، آپ کو سچے دل سے آپ مجھے پڑھ کے تو دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا مجھے پڑھ کر آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ آپ سجدے میں جا کے رو کے تو دیکھو، سچے دل سے جا کر تو دیکھو سجدے میں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سے باتیں کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ سچے دل سے سجدے میں جاؤ اور آپ سچے دل سے قرآن کی آیتوں کو پڑھو، صرف دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو اس لیے آپ مجھ سے نظریں مت چراؤ، مجھ سے مت بھاگو، کیونکہ میں آپ ہی کے لیے اتارا گیا ہوں، میں آپ کے سفر کی رہنمائی کرتا ہوں۔ تو اس لیے آپ صرف اور صرف میری طرف پلٹو، اپنے رب کی طرف پلٹو، کیونکہ میں چاہتا ہوں جب آخرت کا وہ دن آئے، آخرت کی وہ رات آئے، تو میں چاہتا ہوں میرے علم کی روشنی آپ کے سامنے ہو، میرے علم کی روشنی آپ کے ساتھ ہو، اور آپ پریشان نہ ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں۔ میں قرآن ہوں، اور میں بار بار یہی کہوں گا کہ آپ لوٹ آؤ، کہ آپ قرآن کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ اور یہ میرا آخری کلام ہے، اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، تو اس لیے آپ قرآن کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، بار بار یہی کہنا، کیونکہ قرآن سے ہی آپ کو سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، قرآن ہی کے ذریعے آپ کو صحیح علم کی روشنی ملتی ہے،
आखिरत के बारे में पता चलता है, क्या सही है क्या गलत है। दुनिया दुनिया एक धोखा है, दुनिया एक दिन फानी हो जाएगी, दुनिया एक सबसे बड़ा धोखा है। तो इसलिए आप मेरी तरफ पलट कर वापस आ जाओ, मेरे हर अल्फाज को समझो, मेरी हर आयत को समझो। मेरी हर आयत में आपको सीख मिलती है और आपके आखिर तक का सफ़र, आखिर तक का साथ मैं ही निभाऊंगा और मैं हूँ कुरान, और मैं ही गवाही दूंगा, मैं ही आपके साथ रोशनी बन के साथ रहूंगा। तो इसलिए आपसे बार बार एक ही गुजारिश कि आप पलट आओ, अपने रब की तरफ पलट आओ, कुरान की तरफ पलट आओ। कुरान को खोलो, कुरान की आयत को समझ कर पढ़ो, कुरान को डेली पढ़ो, समझ कर पढ़ो और उस पर अमल करो। ये तो आपको मालूम ही है मैं कुरान हूँ, और आप मुझे सिर्फ तकलीफ में खोलते हो। आप सिर्फ मुझे तकलीफ में खोलते हो, और तकलीफ में खोलने के बाद फिर आप दोबारा से मुझे अलमारी में बंद कर देते हो। आप कभी ये सोचते हो कि मैं आपके घर में सालों से रखी हुई हूँ, यानी वो किताब आपके घर में सालों से रखी हुई है, लेकिन अक्सर वो अलमारियों में ऊपर ऊपर बंद करके रख दी जाती है। क्या आप कभी नहीं सोचते कि वो तुमसे नाराज नहीं है, बल्कि आपके इंतजार में रहती है, हमेशा हमेशा आपके इंतजार में रहती है। और आप इस किताब का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रमजान में करते हैं, यानी उस किताब को ज्यादा से ज्यादा रमजान में खोलते हैं, या फिर जब कोई बीमार होता है तब ज्यादा से ज्यादा खोलते हैं, और फिर जैसे ही सुकून आता है तो फिर उसको वापस से वहीं उसी शेल्फ पे उसी जगह अलमारी में बंद करके रख दिया जाता है। हमें मालूम है कि वही हमें शिफा देती है, हमें मालूम है कि वही किताब हमें शिफा देती है, और हम उसको फायदा उठा सकते हैं इस किताब से। तो इसीलिए हम उसको ज्यादा से ज्यादा रोजों में खोलते हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी हम रोजों में उसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। और जब कोई बीमार होता है तब भी वही सुकून देती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसको उस टाइम में निकाल के खोल कर पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही सुकून आता है तो फिर उसको बंद करके रख दिया जाता है। तो आप कभी ये क्यों नहीं सोचते कि यही हमारा भला करने वाली है? ये किताब एक ऐसी किताब है जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब पर अमल करने से हमारी पूरी जिंदगी इतनी अच्छी हो सकती है कि जितनी अच्छी हम मतलब किसी तरीके से कर ही नहीं सकते। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा रद्द अमल नहीं, किसी काम का भी कोई ऐसा बदल नहीं जो हमें इतनी अच्छी जिंदगी दे, जो हमें इस किताब के जरिए मिल सकती है। इस किताब में हमारे उठने बैठने, सोने जागने, हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना है, हमें किस तरीके से बात करनी है, सब बातों का जिक्र किया गया है। मैं कुरान हूँ, मैं कुरान हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तिलावत नहीं चाहता कि आप डेली फजर में उठे या जोहर में उठे और आपने 2 मिनट उसको खोला और फटाफट उसको पढ़ दिया। कहीं ट्रेन नहीं भागी जा रही, उसको आराम से पढ़ो, उसको समझ कर पढ़ो, क्योंकि क्योंकि वो एक अहम किताब है, वो हमारे अल्लाह ने उतारी है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। तो उससे ज्यादा अहम दुनिया में कोई नहीं। इसलिए उस कुरान की एक अलग से रिस्पेक्ट है, एक अलग इज्जत है, इसलिए उसको समझकर पढ़ना है। उससे ज्यादा समझकर किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर हमने कुरान को समझकर पढ़ लिया तो समझो हमारी जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो गई, सारी परेशानियां हल हो गई, फिर हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैं जैसा मैंने कहा, मैं तिलावत नहीं चाहता, मैं तुझसे रिश्ता चाहता हूँ। मैं कुरान हूँ जिसे आप तकलीफ में खोलते हो और बाद में भूल जाते हो। मैं उस अलमारी का हिस्सा हूँ जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं। मैं उस टाइम पे खोला जाता हूँ जब किसी को बहुत ज्यादा बीमारी हो जाए, तब उसको खोला जाता है। और उसकी कोई रिपोर्ट ऐसी आ जाए, उसको रिपोर्टों से डर लगने लगे, तो तब उसको खोला जाता है, तभी मुझको याद किया जाता है, क्योंकि उस टाइम मदद करने वाला कोई और नहीं होता। लेकिन मैं कुरान हूँ, और मैं वो चीज नहीं कि जिसको सिर्फ और सिर्फ दर्द के वक्त ही पुकारा जाए और फिर बाद में उसको छोड़ दिया जाए। जब तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ा हो, तुमने मुझे उठाया, मेरी आयतें पढ़ाई, आयतें पढ़ी, रोए, गिड़गिड़ाए,
बहुत पढ़ा, लेकिन और जैसे ही बच्चा ठीक हुआ, आपने फिर मुझको उठा के रख दिया, जैसे मैं उस अलमारी की चाबी हूँ। मैं कुरान हूँ, और मैं गवाही देता हूँ कि जब तुम्हारी नौकरी चली गई तो तुमने मुझे हर नमाज के बाद खोला था, और हर आयत में मुझे ढूंढा था, लेकिन जैसे ही आपका कैजुअल फिर से रूटीन में आ गया, आपकी नौकरी लग गई, तो आपने मेरे लिए फिर मतलब फिर मेरे लिए आपके पास टाइम नहीं बचा। जबकि मैं खुदा का खौफ हूँ कि आप खुदा का खौफ करो। मैं कुरान हूँ, मुझे पढ़ो। मुझे पढ़े बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तुम्हारे घर में कोई बीमार होता है तो आप उसके पास बैठ के मुझे पढ़ते हो, मेरी तिलावत करते हो, और दिल की गहराई से पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें उम्मीद होती है कि इसके अलावा शिफा देने वाला कोई नहीं। लेकिन आपको सुकून मिलता है और आप फिर से मुझको बंद करके रख देते हो। मैं कुरान हूँ, आप सिर्फ मुझे तब याद करते हो जब आपकी सारी दवाइयाँ नाकाम हो जाती हैं, जब डॉक्टर भी मना कर देते हैं। डॉक्टर कह देता है आप सिर्फ दुआ करो। पर क्या तुमने कभी सोचा कि क्या कुरान हमारे लिए है, जरूरत है? कुरान हमारी जरूरत है। कुरान हमारी जरूरत ही नहीं, बल्कि हमारी हर जिंदगी का हल है, हर परेशानी का हल है। मतलब हम जिंदगी में जितनी परेशानियां आती हैं, हर उस परेशानी का हल कुरान है। और मैं वो हूँ जो तुम्हारे पैदा होने से पहले से हूँ, तुम्हारे पैदा होने से पहले था और अभी भी हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए नाजिल हुआ, लेकिन आपने मुझे इमरजेंसी में यूज करते हो। जैसे एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है कि जी घर में इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, तो इसी तरीके से आपने मेरा इस्तेमाल करते हो, मुझे उस टाइम पर खोलते हो जब आपको लगता है कि अब कुरान के अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। उसी टाइम आपकी नमाजों में ज्यादा नवाफिल बढ़ जाते हैं, आप नमाज के पंज वक्ता बन जाते हो बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम आपको जरूरत होती है। इसी तरह कुरान का है कि आप उस टाइम ज्यादा से ज्यादा कुरान की सूरत को दिल से पढ़ते हो, आपके मतलब दर्द जाहिर होता है। जब मैं अल्लाह का कलाम हूँ, मैं अल्लाह का कलाम हूँ, तो आप मुझे क्यों अलमारी में बंद करके रखते हो? आप उदास होते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ। आप मोबाइल में लगे रहते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ। आप रील स्क्रॉल करके चलाते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी देखता हूँ। आपका दिल अंदर से खाली होता है। आप दूसरे की आवाजों में रास्ता ढूंढते हो। जो आवाज आसमान से उतरी है उसको आप अनसुना कर देते हो। और वो आवाज कौन सी है? वो आवाज कुरान की है, वो आवाज कुरान की है। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डेली रीड करो। आप मुझे तब पढ़ो जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि मैं आपके अंदर, जब आप मुझे डेली पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे अंदर पहले से ही मजबूती बना के रखूंगा। और फिर मेरी आयतें इमरजेंसी के नंबर नहीं, जो जिंदगी का जीपीएस हो। मैं सिर्फ आपको मुसीबत से निकालने नहीं आया, बल्कि आपको उस मुसीबत से निकालने आया हूँ जहां मुसीबत खड़ी हो, मैं वहां तक आपको लेकर ही ना जाऊं। अगर आप ध्यान से मुझे पढ़ें, मुझे डेली पढ़ें और दिल से पढ़ें, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आपकी आंखों के आंसू बेकार नहीं जाने दूंगा। आपको आपकी कामयाबी का रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन आप मुझे छोड़ देते हो। आप दुआ मुझसे मांगते हो, आप दुआ मांगते हो, आप मुझे याद करते हो, और जैसे ही दुआ कबूल हुई आपने फिर मुझे छोड़ दिया। जैसे ही दुआ कबूल हुई आपने मुझे छोड़ दिया। इसी तरीके से जब दुनिया वाले आपसे हाथ उठा लेते हैं, आप किसी दुनिया वाले से कुछ मांगो और उसने कह दिया नहीं भाई मेरे पास आपको देने के लिए नहीं है, तो उस टाइम में आपको मैं याद आता हूँ, मतलब मैं कुरान आपको याद आता हूँ। और फिर जैसे ही आपकी वो परेशानी खत्म हुई, फौरन फिर आपको दुनिया वाले याद आ जाते हैं, कुरान को भूल जाते हो। तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैं हर बार लौट कर आता हूँ, जब जब आपको जरूरत होती है तब तब मैं आपके साथ आता हूँ। मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे तकलीफ में याद करो,
کرتے ہو تو آپ مجھے ڈیلی یاد کرو، کیونکہ میری تاثیر بھی اسی طرح ہے جس طرح سے کہ آپ مجھے ڈیلی یاد کرو گے تو میں آپ کی ڈیلی مدد کروں گا، ایک دن یاد کرو گے تو ایک دن مدد کروں گا، لیکن آپ تھوڑا سا کرو تو صحیح۔ میں آپ مجھے ڈیلی یاد کرو گے، میں آپ کو پریشان ہونے ہی نہیں دوں گا، میں آپ کی تکلیفیں ہی ختم کر دوں گا۔ آپ مجھے یاد تو کرو، آپ مجھے پڑھو تو صحیح، میں آپ کے کیونکہ ہر دن کے سوال کا جواب ہوں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب ہوں، لیکن آپ مجھے تبھی تلاش کرتے ہو جب زندگی آپ سے سوال کرنے لگتی ہے۔ میں تمہاری روح سے پہلے جڑنا چاہتا ہوں، لیکن تم میری طرف آتے ہی نہیں ہو۔ تم میری طرف تب آتے ہو جب تم پریشان ہو جاتے ہو، بالکل آپ کے سامنے کوئی نہیں ہوتا۔ میں علاج ہوں یہ آپ سمجھتے ہی نہیں، میں ایک وقتی علاج نہیں، میں جڑ سے ختم کرنے والا علاج ہوں۔ میں آپ کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہوں جہاں سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں قرآن ہوں، میں انتظار کرتا ہوں اس دن کا جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ مجھے محبت سمجھ کر اٹھاؤ گے۔ جب آپ مجھے محبت سمجھ کر اٹھاؤ گے، اس دن آپ کی صبح موبائل سے نہیں، اس دن آپ کی صبح قرآن سے ہوگی، قرآن کی تلاوت سے ہوگی۔ تو ایسے ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ڈیلی پڑھو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ میں آپ کے لیے ہی اتارا گیا ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے اتارا گیا ہوں۔ آپ مجھے پڑھ کر تو دیکھو، مجھ میں بھلائی تلاش تو کرو۔ آپ مجھے ڈیلی کھولو گے ہی نہیں تو مجھے سمجھو گے کیسے؟ اس لیے آپ پہلے مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ آپ کبھی مجھے کھولو اور کہو میں تیرا ہوں، تجھے اپنی محبت سے اٹھاتا ہوں۔ میں آپ کے اندر کی ہر خاموشی سمجھتا ہوں، لیکن میں بول نہیں سکتا۔ میری ہر آیت ایک آواز ہوتی ہے، میری ہر آیت ایک آواز ہے۔ میں آپ کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہوں جہاں آپ کو سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں قرآن ہوں، میں ہمیشہ آپ کا انتظار کرتا ہوں اس دن کا جب آپ مجھے محبت سے پڑھو گے۔ آپ مجھے محبت سے پڑھو گے، آپ بنا تکلیف کے مجھے دیکھنا شروع کر دو، آپ مجھے بنا تکلیف کے دیکھنا شروع کر دو، بنا تکلیف کے پڑھنا شروع کر دو۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے شرطوں پر دیکھا جائے۔ میری ہر آیت ایک آواز ہے اور وہ آواز تمہیں پکارتی ہے۔ میں قرآن ہوں، تم دنیا سے رشتہ نبھاتے ہو جو شرطوں پر ٹکا ہوتا ہے، اور میرا رشتہ شرطوں کا نہیں، بالکل بغیر شرط کا ہے۔ تو اس لیے آپ مجھے پڑھو، آپ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہو، مجھ سے بند کر سکتے ہو، مجھے اٹھا کے رکھ سکتے ہو، لیکن میں پھر بھی آپ پر رحمت ہی رحمت بھیجتا ہوں، کیونکہ میں قرآن ہوں۔ میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کو تب سے جانتا ہوں جب آپ مجھے نہیں جانتے تھے۔ میں تمہارے ہر پچھتاوے کے پیچھے کھڑا رہتا ہوں، تمہارے لوٹنے کا انتظار کرتا ہوں، پر میں کبھی بھی آپ سے شکایت نہیں کرتا ہوں، لیکن صرف اور صرف آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ مجھے دوا سمجھو گے یا مجھے دوا بناؤ گے۔ آپ مجھے اپنا دوست بناؤ، آپ مجھے اپنا دوست بناؤ، مجھے اپنی ضرورت بناؤ، کہ مطلب پھر آپ کو کسی سے ضرورت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، صرف میں ہی ہوتی ہوں۔ میری آیتیں آپ کے آنسوؤں کی زبان سمجھ جاتی ہیں، میں یہ بھی سمجھ جاتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو، میں یہ بھی سمجھ جاتا ہوں۔ جب آپ اپنے گناہوں سے پریشان ہو جاتے ہو، خود سے نفرت کرنے لگ جاتے ہو، لیکن میں آپ کو توبہ کا راستہ دکھاتا ہوں، میں آپ کو روشنی کی طرف لے جاتا ہوں، آپ کو توبہ کی طرف لے جاتا ہوں۔ میں آپ کو مطلب آپ کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں کہ آپ کو ایک گڈھے میں سے اٹھا کے اور آسمان پہ پہنچا دوں۔ کیونکہ میں قرآن ہوں، جب تم فرصت میں ہو تو آپ مجھے یاد نہیں کرتے، میں آپ کو ہر وقت ہر لمحہ یاد کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میں اس رب کا کلام ہوں جس نے مجھے اپنی رحمت سے بنایا ہے، اور جب آپ مجھ سے رشتہ بناتے ہو تو وہ رحمت بنا کسی شور کے، بنا کسی دیر کے آپ کے اوپر اتر آتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں تم دنیا کی کتابوں میں لگے رہتے ہو،
ہر چیز کا انتظار کرتے رہتے ہو اور میں پھر بھی مسکراتا رہتا ہوں جبکہ آپ مجھے نہیں دیکھتے۔ میں آپ کے گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہوں کیونکہ میں قرآن ہوں، لیکن میں کبھی سوال نہیں کرتا کہ کبھی آپ مجھے کیوں بھول جاتے ہو، لیکن میں آپ کا انتظار کرتا رہتا ہوں کہ آپ مجھے جب پڑھو گے تو دل سے پڑھو گے، اور تب آپ مجھے دل سے پڑھو گے اور میں آپ کے اندر کا اجالا بن جاؤں گا اور میں آپ کو آپ کے رب سے جوڑ دوں گا۔ جب آپ مجھ سے جڑ جاؤ گے، اللہ سے جڑ جاؤ گے، تو پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میں قرآن ہوں اور میں یہی گواہی دیتا ہوں کہ میں ہر اس جگہ تھا جہاں تم نے خود کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب لوگ تمہیں چھوڑ گئے، رشتوں نے جواب دے دیا، امیدوں نے تھکا دیا آپ کو، میں تب بھی وہیں تھا، بستر کے سرہانے رکھا ہوا تھا، اس دھول بھرے کور میں تھا، الماریوں کے اندر تھا، اوپر اوپر اونچی اونچی جگہوں پہ رگا ہوا تھا، کیونکہ میں قرآن ہوں۔ اور کیوں رکھا ہوا تھا؟ تمہارے انتظار میں۔ اور آپ جیسے ٹوٹتے ہو، مجھے تمہارے ٹوٹنے کی آہٹ کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ میں قرآن ہوں۔ آپ مجھے پڑھو، تمہاری بکھری ہوئی سانسوں کو، تمہاری ہاری ہوئی دنوں کو، تمہاری ٹوٹی ہوئی باتوں کو جوڑ سکتا ہوں، تمہارے ہر لمحے کو صحیح کر سکتا ہوں۔ تم تکلیف میں کسی انسان کو ڈھونڈتے ہو اور میں اللہ کی طرف سے اتارا گیا روشن دروازہ ہوں جسے تم بار بار نظر انداز کر دیتے ہو۔ تو تم کہیں نہ جاؤ، صرف قرآن کی طرف پلٹ کر آؤ، صرف قرآن کو پڑھو، کیونکہ سنبھلنے کا راستہ صرف اور صرف مجھ سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ تم اپنے درد کو دل میں چھپاتے ہو اور میں آپ کے ہر درد کو جڑ سے مٹا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ سے دوستی کرنی ہوگی، مجھ سے تعلق بنانا ہوگا، کیونکہ دنیا آپ کو بہت کچھ دیتی ہے، تعلیم ہے، تجربہ ہے، ٹائم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں وہ دیتا ہوں جو کوئی نہیں دیتا، ایک ایسا چین سکون جو دل کی گہرائی میں اترتا ہے، ایک ایسا رب جو آپ کی ہر بات کو دیکھتا ہے اور آپ کی ہر بات کو نظر انداز بھی کرتا ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، جیسے موبائل ہے، ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے اندر سکون نہیں۔ سکون میری تلاوت سے آتا ہے، میرے الفاظ ادا کرو تو وہ آپ کے دل کی گہرائی تک پہنچتے ہیں، کیونکہ میں آپ کی روح سے باتیں کرتا ہوں۔ تو آپ کو سکون تبھی ملے گا جب آپ مجھ سے دوستی کرو گے، مجھ سے ناتا بناؤ گے، رشتہ ناتا جوڑو گے، آپ کو سکون تبھی ملے گا، کیونکہ میں قرآن ہوں۔ میں انسانوں کے بنائے گئے پیمانوں سے الگ ہوں۔ میں انسان کو گرنے کے بعد نہیں، بلکہ انسان کو گرنے سے پہلے اٹھا لیتا ہوں۔ آپ کی کمزوریوں کو گنواتا نہیں، بلکہ آپ کی کمزوریوں کو دور کرتا ہوں۔ آپ کے آنسوؤں کو گراتا نہیں، آپ کے آنسوؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو اس لیے آپ دنیا سے جواب نہ مانگو، میں آپ کے ہر جواب کی پہلی سیڑھی ہوں، کیونکہ میں قرآن ہوں۔ میں آپ کو ہمیشہ آواز دیتا ہوں، جب آپ خوش ہوتے ہو تب بھی میں ہی آپ کو آواز دیتا ہوں، لیکن اس ٹائم آپ مجھے سنتے نہیں کیونکہ دنیا والے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب وہ سب آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو آپ مجھے پڑھتے ہو، مجھے کھولتے ہو، میری طرف آپ کا دھیان آتا ہے، تب آپ سوچتے ہو کاش میں نے اس کو پہلے کھولا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوتا اور ہمیشہ آپ کا انتظار کرتا ہوں کہ آؤ، مجھے پڑھو، مجھ میں اپنے لیے سکون تلاش کرو۔ اور بس میں آپ سے یہی کہوں گی کہ میں قرآن ہوں، مجھے پڑھو، ڈیلی پڑھو، مجھے تھوڑا سا وقت دو، 1 گھنٹہ نہیں، 30 منٹ نہیں، 50 منٹ نہیں، 5 سے 10 منٹ آپ مجھے ڈیلی دو اور مجھے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ آپ کو وہ سکون زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوا ہوگا، جو سکون آپ کو مجھ سے دوستی کرنے میں ملے گا، جو سکون آپ کو مجھے پڑھنے میں ملے گا۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ یہ تعلق بدل لو اور مجھے اپنی زندگی کی ڈیلی صبح میں پڑھو، آپ مجھے ڈیلی پڑھو، آپ
جیسے ہی تھکو فوراً میرے پاس آؤ اور آپ کو طاقت مل جائے، کیونکہ میں قرآن ہوں۔ آپ تلاوت نہ کرو بلکہ ایک تعلق بناؤ، کیونکہ تعلق کی آواز دل کی گہرائی تک جاتی ہے اور یہ سکون دیتی ہے۔ جہاں اس کو آپ کو صرف پڑھنا نہیں ہے کہ جی ہاں ہم نے پڑھا، نہیں، محسوس کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ مجھے ڈیلی دل کی گہرائی سے ڈیلی پڑھو گے تو آپ کا ایک رشتہ بنتا چلا جائے گا، آپ کا ایک تعلق بنتا چلا جائے گا، تو یہ دل کی گہرائی میں اترتا چلا جائے گا اور آپ کو دن بدن سکون ملتا چلا جائے گا، وہ سکون جو آپ کو زندگی میں کبھی پہلے نہ ملا ہوگا۔ تو اس لیے آپ مجھ سے رشتہ ناتا جوڑو، آپ مجھے ڈیلی پڑھو، 1 گھنٹہ نہ دو، 40 منٹ نہ دو، 50 منٹ نہ دو، بس 5 سے 10 منٹ دو، لیکن ڈیلی کا رشتہ بناؤ، مجھ سے تعلق بناؤ، اور پھر دیکھو آپ کو ایسا سکون ملے گا جو سکون آپ کو کبھی زندگی میں حاصل نہیں ہوا۔ کیونکہ میں قرآن ہوں۔ تو اس کو آپ ڈیلی پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، 5 منٹ پڑھیں، اور پھر آپ دیکھو آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں آتی ہیں، کیونکہ پھر یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن جو ہے اللہ نے اتارا ہے، اور اس میں ہر بات میں سکون ہے، ہر لفظ میں سکون ہے، قرآن کی ہر آیت میں سکون ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو ڈیلی پڑھنا ہے اور دل سے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔